الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کے فضائل بیان کیے گئے تھے. اب چونکہ بڑی رات آنے والی ہے، شب برات، آئندہ منگل کا دن ختم ہو کر جو رات آنے والی ہے وہ شب برات ہے، اور آنے والا بدھ کا دن یہ 15ویں شعبان کا دن ہے. بزرگوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ کیسی مبارک رات ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں اللہ رب العزت اس طریقے سے ایک اور رات ہمیں اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے میسر فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اس رات کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور یہ کیسی مقدس اور بابرکت رات ہوگی کہ قرآن کریم کے اتارنے کا جو فیصلہ لیا گیا، قرآن کریم کے اتارنے کا جو فیصلہ لیا گیا وہ شب برات میں، اور قرآن کریم کو جو اتارا گیا وہ شب قدر میں. یہ فرق ہے. اور یہ رات اللہ بندوں کو، ایمان والوں کو اسی لیے دیتے ہیں ایک بہانہ بنا کر کے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اس طریقے سے ہو جاوے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے، کہ جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں صاف کرنے کے لیے اللہ ایک بہانہ بناتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، غلطیاں ہم سے ہی ہوگی. فرشتے کی صفت ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کہ اللہ نے اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خطا غلطی کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں،
لیکن بہترین خطا کار اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد اور خطا ہو جانے کے بعد میں توبہ کر لے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ الْمُسْتَغْفِرُونَ، کہ جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی، کوتاہیاں کی اور اللہ کے خلاف ہم نے بغاوت کی، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا اور اپنے آپ کو احکامات الہی سے غفلت کے اندر رکھا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر کے ترک کیا، تو یہ اللہ رب العزت ایسا کریم ہے اور ایسا رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے کہ بندہ جب سچے دل سے، صدق دل کے ساتھ میں اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حوالے کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں سب سے بڑا پاپی ہوں، میں سب سے بڑا خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، آج تک میں نے جو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تیرے خلاف میں نے جو سرکشی کی ہے اور تجھ سے جو بغاوت کی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتا ہے، اللہ اس آنسو کی لاج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہ کی معافی چاہنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن کوئی ہو بھی ایسا کہ اللہ کے سامنے آنسو گرا ہے، سال میں ایک مرتبہ اس طریقے سے مبارک رات آتی ہیں، احادیث میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی. جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، دونوں عیدوں کی رات اور 15ویں شعبان کی رات جو آنے والی رات ہیں. اور اس رات میں عبادت کرنے کے اوپر حدیث میں آتا ہے اللہ جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، جنت کو واجب فرما دیتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے متوجہ ہو اور سچی توبہ ہو. ایسی توبہ نہ ہو کہ ہماری توبہ صرف توبہ مانگتے وقت ہی توبہ ہو اور پھر توبہ ختم. تو توبہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ جو ہو گئے اس پر شرمندگی، افسوس. توبہ اس کو کہتے ہیں کہ اس پر استغفار کیا جائے. اور توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کیا جائے کہ میں نے آج تک نماز چھوڑی، اب میری نماز نہیں چھوٹے گی. آج تک میں نے فلاں کو ستایا، اب میں نہیں ستاؤں گا. آج تک میں نے یہ فلاں گناہ کا کام کیا، اب میں نہیں کروں گا. آئندہ نہ کرنے کا عزم، گناہ، آئندہ اللہ کے حکم کو نہ توڑنے کا عزم، اس کا نام توبہ ہے، اس کا نام توبہ ہے. اور جب اللہ کے سامنے بڑے سے بڑا پاپی بھی ایسے ہر وقت اللہ بندے کی بات کو، اللہ بندے کی دعا کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، لیکن خصوصاً اس رات میں بنو کلب قبیلہ کے بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر، یہ جس قبیلے میں اس زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ اور بکریاں تھی، ان کے بالوں کے بقدر مثال کے طور پر فرمایا کہ اتنا گناہ اگر کوئی لے کر کے آئے گا، اگر سچے دل سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو اللہ رب العزت بنو کلب قبیلہ کے بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو آدمی توبہ کر لے گا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کے اندر، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو یہ ایک لوٹنے کا، اللہ کی رحمتوں کو اتروانے کا،
اللہ کی طرف سے برکتوں کو حاصل کرنے کا 15ویں شعبان کی رات ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے اور ہمارے لیے قیمتی اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ یہ ایسا انعام ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان کے اوپر سمائے دنیا کے اوپر سورج کے غروب ہوتے ہی روایت کے اندر آتا ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان کے اوپر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت کا جو چاہنے والا کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا۔ بندہ جب اللہ کی طرف اس طریقے سے اس دن میں سورج کے غروب ہوتے ہی متوجہ ہوتا ہے تو یہ سلسلہ وہاں تک چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق تک اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ بہانہ بنا کر کے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عام طور پر شیطان ہمارے دل میں وساوس ڈالتا ہے کہ ہم سے اتنے بڑے گناہ ہوئے ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، خطا ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، میں ایسا ہوں کہ اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا۔ اگر بندے کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا تو پھر ویسا ہی فیصلہ ہوگا، اور اگر بندے کا یہ گمان ہے 99 قتل کرنے والے کو اللہ جب معاف فرما سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، لیکن جب وہ صدق کے دل کے ساتھ کے اندر، سچے یقین کے ساتھ کے اندر اس رات کے اندر متوجہ ہو جاتا ہے اور یوں کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ آج تک جو ہو گیا ہو گیا، یا اللہ اب کے بعد میں اب تیری زندگی جو گزاروں گا، میری جو زندگی گزرے گی تیری فرما برداری والی زندگی گزرے گی، تو اللہ ہمارے گناہ کے اوپر نظر نہیں فرماتے ہیں، اللہ ہمارے مانگنے کے اوپر نظر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو مجھے منا رہا ہے، جب تو میرے سامنے توبہ کر رہا ہے تو میری شان کے یہ خلاف ہے اور میرے لیے یہ شرم کی چیز ہے کہ میں تجھے ایسے ہی خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں اور تجھے محروم کر دوں اور تیری توبہ کو قبول نہ کروں۔ تو اس رات میں ہم اپنے اعتبار سے جتنا ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور اخلاص کے ساتھ میں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے بھی نہ ہو، اخلاص کے ساتھ میں تھوڑا سا عمل پہاڑوں کے برابر ہے کہ بھائی مجھے کہے کہ میں نے عبادت کی اس رات میں، دکھاوا ہوا تو اخلاص کے بغیر عمل پہاڑوں کے برابر کریں گے، اس کا بدلہ ہمیں کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہیں ملے گا۔ اگر اخلاص ہوگا، چاہے ہم گھر میں نوافل نماز پڑھے، چاہے ہم گھر میں تسبیح پڑھے، چاہے ہم صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، یا قرآن کی تلاوت کرے، یا دعا کرے، یا اس دن صدقہ خیرات کرے، یا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تو بندے کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ نوافل عبادت ہم جہاں بھی کرتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں، اور فرائض کے لیے تو ضروری ہے کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ میں نماز کا اہتمام کرنا۔ ہم مسجد میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، نوافل گھر پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عبادت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، کہ اس رات کو ہم گناہوں کے اندر نہ گزارے۔ ایسے ہر دن ہمارا برابر ہے، لیکن خصوصاً جیسے اس رات میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، نافرمانی کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس رات میں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں آئندہ پورے سال کے، کس کو کب موت آئے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کتنا زندہ رہے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی نہیں ہوگی، کس کا کفن بازار کے اندر آ جائے گا، وہ سارا کے سارا فیصلہ اس مبارک رات کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس رات میں اہتمام سے عبادت کرتے تھے تاکہ میرے اعمال بندوں کے پاس، میرے اعمال جب اللہ کے پاس میں جائے
آپ اس دن کے اندر 15ویں شعبان کے اندر اور ایسے آپ اکثر شعبان کے حصے کے اندر روزے کا اہتمام کرتے تھے تاکہ میرے اعمال جب اللہ تک پہنچے تو اس حال کے اندر ہو کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ میں ہو، روزے کے ساتھ کے اندر ہو۔ 13، 14، 15 روزہ رکھے سنت ہیں، یا پھر شعبان میں آپ جون سا روزہ رکھنا چاہے اس طریقے سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نوافل روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ اس سے رمضان کا شوق بھی پیدا ہوگا اور رمضان کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی کہ بھئی اب مجھے شعبان میں روزہ رکھنا ہے تاکہ رمضان کا کما حق حق ادا ہو، مجھے مبارک رات میں عبادت کرنا ہے اس لیے تاکہ میں رمضان کی تراویح کے اندر عبادت کروں تو مجھے اکتاہٹ نہ ہو، مجھے تھکان نہ ہو اور مجھے تکلیف نہ ہو۔ اگر ابھی سے ہی 15ویں شعبان کے دن سے یا ابھی سے ہی نیت کر لی کہ مجھے عبادت کرنا ہے، راتوں کو نوافل پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو پھر رمضان کا مہینہ اس شخص کے لیے بہت بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو خیر مبارک رات کے اندر ایک تو ہم توبہ اور استغفار کریں۔ بزرگوں یہ موقع ہم اپنے لیے غنیمت سمجھے، ہم اپنی مستورات سے بھی کہیں، اپنے بچوں سے بھی اس کا اہتمام کروائے، ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان اعمال سے، برے اعمال سے اگر توبہ کر لی جائے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں اور زیادہ پاک اور صاف کر دیں گے۔ اس لیے کہ مبارک رات کے اندر بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے لیکن کچھ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، مشرک کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں، شرک کرنے والے کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سے تو شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن مشرک اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس مبارک رات میں بھی دل میں کینہ نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، اپنے دل کو پاک اور صاف کر دے، اپنے دل سے لوگوں کو معاف کر دے، کسی کے بارے میں ہم برا نہ سوچے، کسی کے بارے میں ہم غلط نہ سوچے۔ اگر انبن ہے یا دل میں کینہ ہے، چھوٹا بن کر کے معافی مانگ لے، چھوٹا بن کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، اللہ عزت دیں گے، اللہ اونچا مقام دیں گے۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دے۔ کہ مبارک رات میں اگر دل میں کینہ ہوگا تو کینہ یہ کتنی برائیوں کی جڑ ہے، پھر بغض اسی سے ہوتا ہے، پھر گالیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، حسد اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے لوگوں کا مذاق اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو تکلیف دینا یہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کینہ کی وجہ سے، دل میں کینہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب دل پاک اور صاف ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اگرچہ ہم سے نوافل عبادت نہ ہو سکے اس رات کے اندر کوئی حرج نہیں، اگر کم عبادت ہو نوافل کوئی حرج نہیں، لیکن دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ جلدی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کہ دل کو اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنا، اگرچہ ہم تھوڑی نوافل کم پڑھے، نوافل روزے کم رکھے، تہجد کم پڑھے، فرائض میں تو آزادی ہے ہی نہیں، نوافل کے اندر ہمارے لیے رخصت ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی وبال نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن مبارک رات میں جتنا ہو سکے ہم عبادت کریں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو منا لیں، اپنے ماں باپ کو منا لے۔ بزرگوں اگر ماں باپ کو ناراض کر کے اگرچہ ہم تہجد زندگی بھر پڑھتے رہیں گے تو ہماری تہجد ہمیں نفع نہیں دے گی۔ ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے، خوش کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے۔ کہ ماں باپ آدمی کے لیے جنت ہے، جنت کا دروازہ ہے، کہ جنت کا دروازہ بند ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
جب ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، اور پھر ہم اچھی طریقے سے عبادت کرے تو بزرگوں یہ ہماری عبادت جیسی کما حق کہو قابل قبول ہونی چاہیے ویسی کما حق کہو قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مبارک رات آ رہی ہے، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ماں باپ اپنے اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی اولاد اپنے ماں باپ سے کسی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو خوش کر دے کہ ہم سے جو کچھ ہو گیا تم معاف فرما دو۔ ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے جنت سمجھے اور ماں باپ کو راضی کر لے، تو اس مبارک رات میں ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، زنا کرنے والا، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا، جادو کرنے والا، جو ایک دوسروں کو جادو کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے بھی شریعت میں حرام ہیں، جادو کرتے ہیں، مبارک رات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے کہ جو جادو کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرنے والے ہیں ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے 8-10 گناہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ جب تک بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے اور ان گناہوں سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے وہاں تک اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے مبارک رات کے اندر ہم خوب عبادت کریں اور ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، توبہ کریں، اور اس کے ساتھ کے اندر ہم اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے، اپنے مرحومین جو دنیا سے چل بسے ہیں، ہمیں معلوم نہیں آنے والی رات کے اندر 2024 ہمارے لیے آخری سال ہو، ہماری موت آنے والی رات کے اندر لکھ دی جائے اور آنے والی رات کے اندر ہمارا کفن بازار کے اندر آ جائے اور ہم مکان بنانے کے اندر مشغول ہو، ہم شادی بیاہ کے اندر مشغول ہو، یا ہم دنیا کی زیب و زینت کے اندر مشغول ہو، گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہو۔ اس لیے مبارک رات کے اندر ہم اللہ سے اچھے فیصلے اتروائے تاکہ ہمارے حق کے اندر یہ رات مبارک خیر کا ذریعہ بنے اور آنے والا پورا سال ہمارے لیے خیر کا اور برکت کا ذریعہ بنے۔ اور خاص کر کے ہم اپنے مرحومین کو اس مبارک رات کے اندر نہ بھولے اور مبارک رات کے اندر ہم ان کے لیے توبہ اور استغفار کرے، ان کی مغفرت کی دعا کرے، اور ہو سکے تو قبرستان جائے اور اسی طریقے سے ہم ان کے لیے استغفار کرے۔ لیکن قبرستان بھی جانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یکسوئی کے ساتھ جائے۔ ایسے ٹولیاں بنا کر کے قبرستان جانا اس طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ قبرستان جا سکتے ہیں لیکن یکسوئی کے ساتھ میں، دل میں ایک درد ہو، دل میں ایک ہمیں موت کی تیاری کا فکر ہو، اپنی قبر کی یاد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں قبرستان جاتے ہوئے بھی ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے، اس طریقے سے قبرستان نہ جائے بلکہ اپنی موت کی یاد آنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں قبرستان جانا ہے کہ آج یہ لوگ قبروں میں پڑے ہیں، ایک دن ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔